الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صلی اللہ. قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی. قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی. نمایاں نمایاں محمد رہیں گے، محمد کے اطراف امت رہے گی. قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی. نمایاں نمایاں محمد رہیں گے، محمد کے اطراف امت رہے گی. کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا اس انداز سے ختم ہوگی نبوت. کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا اس انداز سے ختم ہوگی نبوت. بظاہر چراغ نبوت نہ ہوگا مگر روشنی تا قیامت رہے گی. کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا اس انداز سے ختم ہوگی نبوت. بظاہر چراغ نبوت نہ ہوگا مگر روشنی تا قیامت رہے گی. مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کی آنکھ لگ جائے، جنوں بیدار ہو جائے. خرد کی آنکھ لگ جائے، جنوں بیدار ہو جائے. دو عالم کی نظر اس کی نظر سے جھک کے ملتی ہے. دو عالم کی نظر اس کی نظر سے جھک کے ملتی ہے. میرے آقا کے قدموں کا جسے دیدار ہو جائے، میرے آقا کے قدموں کا جسے دیدار ہو جائے. اتر کر طور سے موسیٰ ذرا آؤ مدینے میں. اتر کر طور سے موسیٰ ذرا آؤ مدینے میں. یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے. یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے. اگر ہموار ہو جائے، اگر ہموار ہو جائے تیری نسبت محمد سے، اگر ہموار ہو جائے تیری نسبت محمد سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
اگر ہموار ہو جائے تیری نسبت محمد سے، خدا تک جانے والا راستہ گلزار ہو جائے۔ اگر ہموار ہو جائے تیری نسبت محمد سے، خدا تک جانے والا راستہ گلزار ہو جائے۔ محمد بائے بسم اللہ کی تفسیر ہیں گویا، محمد بائے بسم اللہ کی تفسیر ہیں گویا، یہی نقطہ اگر پھیلے خط پرکار ہو جائے، یہی نقطہ اگر پھیلے خط پرکار ہو جائے۔ بھلا جبرائیل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر، بھلا جبرائیل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر، کہ رہبر راہ میں رہ جائے راہی پار ہو جائے۔ بھلا جبرائیل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر، کہ رہبر راہ میں رہ جائے راہی پار ہو جائے۔ مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کی آنکھ لگ جائے جنوں بیدار ہو جائے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، اما بعد۔ بزرگان محترم حاضرین محفل، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا گیا کہ آج کی ہماری تاریخ اسلام کی نشست اسلامی تاریخ کے اہم ترین موضوع سے متعلق ہے، وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہان عالم کے نام خطوط۔ ایک گوشہ یعنی بحیثیت مسلمان کے ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا رہتی دنیا تک کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا وہاں پر عالمین کا لفظ لایا گیا، جہانوں کے لیے رحمت۔ یا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جہاں تعارف کرایا وہاں الی کافۃ الناس، تمام انسانیت کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اور آپ کی دعوت کا یہ جو سفر شروع ہوتا ہے وہ ہے صفا کی پہاڑی سے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے والوں کو جمع کر کے صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر
اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی فلاح کی، کامیابی کی آواز اس وقت لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی اس وادی کے اندر۔ تو کیا آپ کی دعوت صرف مکے تک محدود تھی؟ نہیں، آپ کی دعوت مکے سے شروع ہوتی ہے، بلکہ خود اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس کے بعد پھر وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قبیلے والوں کو ڈرائیے، اپنے آس پاس رہنے والوں کو ڈرائیے آخرت کے اس عذاب سے، اللہ کی اس پکڑ سے۔ پھر اس کے بعد لتنذر ام القری ومن حولھا، مکے والوں کو ڈرائیے اور مکے کے جو اطراف عرب کے باشندے، عرب کی بستیاں ہیں، عرب قبائل رہتے ہیں، ان کو ڈرائیے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوت کے دائرے کو عہد بعہد وسیع کیا۔ چنانچہ جب تک مکے میں تھے اس وقت تک مکے کے لوگ، ان کے درمیان میں آپ کی دعوت اور اس کی محنت ہوتی رہی۔ مدینہ منورہ آئے تو دعوت کا دائرہ، اسلام کا دائرہ اور وسیع ہوا، اور مختلف قبائل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل تک اور دیگر علاقوں تک اپنی دعوت کو بھیجا، پھیلایا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اس وقت جو بادشاہان مملکت تھے، یا اس وقت جو سیاسی طور پر سیاسی طاقتیں دنیا میں کام کر رہی تھیں، دنیا کے ایک بڑے حصے پر اقتدار رکھتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب بنایا۔ چنانچہ اس وقت بنیادی طور پر دو سلطنتیں، دو طاقتیں سپر پاور تھیں۔ ایک فارس کی سلطنت جس کا بادشاہ، جس کا سربراہ کسریٰ کہلاتا تھا، اور دوسری روم کی سلطنت تھی جس کا سربراہ قیصر کہلاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو بھی جہاں جہاں ہوتے تھے وہ ان کے گورنرز ہوتے تھے، ان کے یعنی باجگزار ہوتے تھے، یا کہ ان کے نوابین وغیرہ کے درجے میں یا ان کے ماتحتین کے درجے میں آتے تھے، والیان مملکت جو ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو بھی خطاب کیا، کسریٰ کو بھی، لیکن یہ بھی ان سلطنتوں کی بدبختی تھی کہ انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، کوئی پازیٹیو ریسپانس ان کی طرف سے نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں جو ان کے گورنرز تھے انفرادی طور پر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، خطاب کیا۔ لیکن ان سب چیزوں پر ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد 5-6 سال تک کا عرصہ تو ایسا رہا کہ اس میں آپ کو ذرا برابر بھی موقع نہیں ملا اس بات کا کہ آپ پرامن طور پر کسی سے مراسلت اور کرسپونڈنس کر سکیں۔ مسلسل اتنے دور میں جنگیں ہوتی رہیں، غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، اور غزوہ خندق، اور اس کے بعد میں پھر جب حدیبیہ کی صلح ہوئی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ صلح کی، اور صلح کا وہ زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کی طرف سے مامون ہوئے آپ، یعنی گویا کہ ایک امن کے دور کا جب آغاز ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں پھر شاہان عالم کے پاس، بادشاہوں کے پاس خطوط لکھنا شروع کیے، اپنے قاصدوں کو بھیجا۔ چنانچہ حدیبیہ کی صلح کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اگرچہ کہ ایسی صلح بظاہر معلوم ہوتی تھی کہ دب کے صلح کرنے،
اور قریش کی منہ مانگی شرطوں پر صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود قریش سے، مکے والوں سے صلح فرمائی۔ اگر جنگ ہوتی، مقابلہ ہوتا تو یقیناً آپ کے جانثار صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو بیعت رضوان کے موقع پر اپنے آپ کو اپنے یعنی اسلام کے اوپر اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے وہ لوگ بیعت لے چکے تھے، تو اگر جنگ ہوتی تو یقیناً منہ توڑ جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو صلح کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے آپ نے غنیمت جانا اس کو، اور مکے والوں کو ایک اعتبار سے گویا کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ زبردستی کی خامخواہ کی جو چھیڑ چھاڑ ہو اس سے ان کو بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سفارتی مہم کا آغاز فرمایا اور شاہان عالم کے نام مختلف خطوط لکھے۔ چنانچہ خطوط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس، قیصر روم، غسانی حکمرانوں کو بھی، مقوقس کو جو کہ روم کے بادشاہ کا گورنر تھا اس کو بھی، اور کسریٰ کو بھی، اسی طرح سے بحرین، یمامہ، عمان، نجران، یمن، حضرموت اور عرب کے مختلف قبائل جو تھے ان سب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، اور وہ خطوط آج تک تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں، سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ بھی کیا اور اس کی مزید آتھنٹسٹی اور اس کے اوپر باقاعدہ موضوع بنا کر، اپنا سبجیکٹ بنا کر ریسرچ کیا۔ حیدرآباد ہی کے مایانات سپوت مرحوم علامہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، جنہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر کام کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نامہائے مبارک جو آپ کے طرف سے مختلف بادشاہوں کو گئے اس کو انہوں نے جمع کیا اور ایک کتاب مرتب کی جس کا نام ہے الوثائق السیاسیہ، یعنی سیاسی خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جاری کیے گئے تھے۔ میں ابھی یہاں حاضر ہوا تو حاضرین میں، سامعین میں ہمارے جناب عمر صاحب نے یہیں ان خطوط کا بہت ہی خوبصورت عکس مجھے عنایت کیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ شاید آپ حضرات بھی اس سے مستفید ہوں گے اور بڑی سہولت ہوگی کہ پاور پوائنٹ پہ اگر ایک پریزنٹیشن دیا جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن اس وقت یعنی سر دست یہاں وہ تمام یعنی ان میں سے جو اہم ترین خطوط ہیں وہ اس میں باقاعدہ اس کا کلر عکس کی شکل میں اس کو چھاپا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے ان میں ایک خط تو وہ تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک پر بہت ہی پازیٹیو رسپانس ملا، وہ تھا حبشہ کے نام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خط بھیجا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، تو اس بادشاہ نے جو کہ پہلے ہی اسلام سے واقف ہو چکا تھا، جس وقت مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے اسلامی تاریخ میں جو حبشہ کی طرف ہوئی، جس میں تقریباً 80-82 کے قریب صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی، اور وہاں پر جب پناہ وہاں لی ان مسلمانوں نے مکے کے اس دور میں، تو مشرکین مکہ نے بھی اپنا وفد پیچھے ہی بھیجا تاکہ ان پناہ گزینوں کو دوبارہ مکہ واپس لایا جائے، اور واپس لانے کے بعد ان کے ساتھ جو بھی کیا جائے معاملہ، تو ان لوگوں نے حبشہ کے بادشاہ کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف بہت ساری باتیں کہیں، لیکن اس موقع پر حضرت جعفر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے اور اسلام لا چکے تھے اور ان مہاجرین میں وہ شامل تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں، انہوں نے اس موقع پر اسلام کا بہت بہترین تعارف کرایا تھا، ایسا تعارف کرایا تھا کہ وہ یعنی شاہ حبشہ نجاشی نے اس کو یعنی نہ صرف یہ کہ احترام کی نگاہ سے دیکھا، بلکہ یعنی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے تعلق سے اس نے یعنی
اچھا سلوک کیا، بلکہ اپنے حد سے زیادہ احترام کو بھی اس نے اس موقع پر ظاہر کیا، اور مکے کا جو وفد گیا تھا اس کو بے نیل مرام ایسے ہی اس نے واپس لوٹا دیا کہ میں ان مسلمانوں کو واپس کرنے والا نہیں ہوں، یہ لوگ میرے ملک میں جب تک چاہیں رہیں اور اطمینان کے ساتھ رہیں۔ تو شاہ حبشہ اس وقت اسلام سے اس وقت متعارف ہو چکا تھا۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے یعنی تخت شاہی سے اتر کے نام مبارک کو آنکھوں پہ اس نے رکھا اور بہت ہی احترام کے ساتھ اس کو چوما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے اسلام قبول کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے انتقال کی اطلاع ملی، اگرچہ کہ شرف صحابیت سے اس طرح سے وہ محروم تھے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اسلام قبول کیا، لیکن چونکہ صحبت حاصل نہیں تھی تو صحابی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اسلام بھی قبول کیا اور اپنے آخر عمر تک مذہب اسلام پر وہ باقی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے وہ مشرف ہوئے۔ اسی طرح سے ایک تو سب سے پازیٹیو ریسپانس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا۔ دوسرا، کسریٰ کے بادشاہ نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے جیسے ہی خط پڑھنا شروع کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا یہاں پہ بھی عکس ہے، جیسے ہی خط پڑھنا شروع کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی کسریٰ، تو اتنا سننا ہی تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گیا کہ آخر یہ کون ہے جو ایک سپر پاور اور اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ کسریٰ کے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ خط کا آگے کا مضمون وہ سنتا، اس نے فوراً نامہ خط پڑھنے والے کے ہاتھ سے لیا اور اس نے چاک کر دیا، یعنی اسی بات پہ اس کو غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ من محمد عبداللہ ورسولہ الی کسریٰ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے کسریٰ کے نام۔ تو اس کو اسی بات پر غصہ آیا کہ میرے نام سے پہلے کوئی اپنا نام کیسے لکھ سکتا ہے، اتنا تکبر کا عالم تھا۔ تو اس نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط لیا اور پھاڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزق اللہ ملکہ، کہ اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ نے اس کی سلطنت کو پھاڑ دیا، اللہ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر اس کسریٰ کے بعد پھر کوئی کسریٰ دنیا میں نہیں رہ سکا، وہ آخری بادشاہ ثابت ہوا۔ اور ہوا یہ کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا اور اسی پر اس کا غصہ نہیں تھما، بلکہ اس نے اپنے گورنر، غالباً یمن کے گورنر کو حکم بھیجا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے اور میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب وہ بات یمن کے گورنر تک وہ فرمان پہنچا کسریٰ کا، اور اس نے مدینہ منورہ اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لوگ پہنچے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ، جس کی طرف سے گرفتاری کا پروانہ لے کر کے تم آئے ہو وہ تو کب کی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہوا یہ کہ جس وقت اس نے فرمان جاری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا، اسی وقت اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا اور اس کے کرسی پر اس کی سلطنت کو اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور اپنے باپ کو قتل کر کے وہ اس پر بیٹھ گیا۔ تو اس طرح سے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے نامہ مبارک کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسریٰ کی سلطنت کو زوال بخشا۔
اور ایک خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے نام لکھا۔ قیصر ایران کے روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جب اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے خط کو پڑھا اور بہت غور کیا، چونکہ اہل کتاب تھا، کتاب سے مذہب سے اس کو واقفیت تھی، اور چونکہ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا اس لیے تاریخ ادیان سے بھی اس کو واقفیت تھی۔ تو اس نے اس خط پر بہت توجہ کے ساتھ دھیان دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس نے اپنے کارندوں کو روانہ کیا کہ کوئی ایسا اتھینٹک سورس میرے پاس لایا جائے، کسی ایسے آدمی کو لایا جائے جو ان کے بارے میں صحیح معلومات بتا سکے۔ تو ہوا یہ کہ اسی زمانے میں تجار کا ایک قافلہ غالباً فلسطین میں پہنچا ہوا تھا، اور اس میں حضرت ابو سفیان جو ابھی اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے وہ ان کے ہاتھ لگے، تو ان کو دربار میں طلب کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے مختلف سوالات کیے۔ سیرت کی کتابوں میں سوالات بھی موجود ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے، اور ان کے متعلق ان کا کیریکٹر کیسا ہے، اور کیا خاندان میں ان کے کوئی پرانے بادشاہ گزرے ہیں، اور کچھ اس طرح کی کئی چیزیں بیان کی۔ تو اس موقع پر حضرت ابو سفیان نے، اگرچہ کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک، لیکن جو بات اس نے پوچھی بالکل من وعن بہت دیانت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دی، اور آخر میں کہنے لگے کہ اگر لوگ میرے اوپر جھوٹا ہونے کا تانا نہ لگا سکتے، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آج بادشاہ کے دربار میں بہت کچھ بول سکتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کے مشرکین عرب بھی جو تھے اپنی اس جہالت کے باوجود جھوٹ کو سب سے زیادہ اپنے کیریکٹر پہ سب سے بدترین داغ سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں تھیں وہ بالکل سچ بیان کر دی۔ تو اس پر اس بادشاہ نے بھی قیصر نے ہر ایک جواب کی وضاحت بھی کی اس نے، کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا، تو ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ورنہ اگر نبوت یعنی بادشاہ اگر کوئی گزرے ہوتے تو یہ بات خیال کی جا سکتی ان کے متعلق کہ یہ اپنی نبوت کے ذریعے پرانی آبا و اجداد کی بادشاہت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں پوچھی۔ تو جب اس کا دل اسلام کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطمئن تو ہو گیا اور وہ اسلام لانے کے قریب تر ہو گیا، لیکن چونکہ بہرحال بادشاہت اپنی جگہ پر ایک بہت نشہ ہوتی ہے، ایک ایسا نشہ جو چھوٹتا نہیں، تو اس نے اسلام لانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ چیک کرنا چاہا، دیکھنا چاہا کہ میں اسلام لانے کے بعد کیا میری بادشاہت باقی بھی رہ پائے گی یا نہیں، یا ہے کہ پبلک کا کیا رد عمل رہے گا، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ تو اس نے یہ کیا کہ اپنے جو درباری تھے ان لوگوں کو ایک محل کے اندر جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں ایک بہت ہی ڈپلومیٹک انداز میں اپنے اسلام کا اظہار کیا اس نے، اور کہا کہ میں اسلام لانے جا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اتنا سننا تھا کہ چونکہ روم عیسائیت کا سربراہ، رومی سلطنت